کہ آپ ہی کے قریبی ذرائع سے پتہ چلا کہ آپ پاکستان نہ کبھی گئے ہیں، نہ آپ کو پاکستان کی کسی چیز کا پتہ ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مہمان آپ کے پاس آیا آپ سے مباحثہ کرنے یا مناظرہ کرنے، تو آپ اس کو کم از کم سنیں تو صحیح نا، اس کی تذلیل کی آپ نے۔ قرآن نہیں پڑھنا تھا کیا آپ نے اس کو؟ اس نے یہ نہیں بولا تھا کہ سب سیدانیہ جنہوں نے غیر سید سے شادی کیا ان سب کی وہ سب زناکار ہیں؟ تو تم وہ آیت پڑھو، تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو تم قرآن کا نام نہ لو۔ میں نے کب کہا کہ مجھے نہیں پڑھنا؟ آتا ہے پڑھ لو۔ ٹھیک ہے نا، تو میں آپ کو قرآن کے اسلوب سمجھا رہا ہوں کہ جہاں مومنین کا ذکر ہوتا ہے وہاں مومنین کا ہوتا ہے۔ آپ مجھے سمجھا دیں گے اللہ کی طرف، اچھا آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ تو پھر بھائی آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ یار، یہ دیکھو لوگوں، یہ کہ یہ مجھے قرآن کا اسلوب سمجھا دیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اللہ یار صاحب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اچھا، کچھ سوالات ہیں، میں ٹائم نہیں لوں گا زیادہ آپ کا، لیکن آپ نے جب تک میرے سوالات ختم نہیں ہوں گے آپ نے برائے مہربانی کسی بھی وجہ سے آپ نے فون نہیں کاٹنا۔ ایک ایک سوال کرو نا، ایک ایک سوال کرو، اس طرح نہیں کہ سوالوں کا لسٹ دے دو پر نہیں، بہت سارے سوال ہیں۔ آپ نے پچھلی دفعہ بھی میں کافی دیر انتظار کرتا رہا، آپ آئے اور تھوڑی سی بات کی اپنی طرف سے اور میری بات سنے بغیر آپ نے فون کاٹ دیا۔ کوئی غلط بات کی تھی نا، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے آپ نے غلط بات کی تھی نا، اسی لیے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، آپ نے شروع کی تھی اور اس کے بعد اس کے بارے میں آپ نے غلط بات کی تھی نا، کہتا میں خرچہ دوں گا، ادھر آ جاؤ بھائی تم۔ آپ نے شروع کی تھی، میں نے کوئی نہیں کی آپ نے کہا تھا اظہر حیدری کو لے آپ، میرا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، بہرحال چلے کوئی بات نہیں۔ میرا اصل مدعا ہے کہ آپ سے جو ہے کچھ سیکھیں اور اب ہماری جو تحقیق ہے آپ تک پہنچائیں۔ میرے کلپ دیکھ لو نا، میرے کلپ اتنے زیادہ ہیں، ان کو دیکھ لو پہلے، اس میں سیکھنے کو بہت ملے گا۔ جی، وہ انہی کلپ کو دیکھ کے ہی میں نے مجبور ہوا ہوں کہ دوبارہ آؤں، نہیں تو آپ صحیح نہیں دیکھا۔ جو میرے کلپ کو اچھی طرح دیکھتا ہے نا، اس میں کوئی سوال کا گنجائش ہی نہیں رہتا۔ سب سے پہلا سوال، سب سے پہلے تو آپ کو جو پچھلے آپ نے 9ویں نشست میں عرض کیا تھا کہ رسول کی سنت کو رد کرنا کرے تو وہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور وہ کیسا شیعہ ہے۔ ابھی بھی کیا جو سنت کو رد کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا بھائی۔ جی میں بس کچھ باتیں دہرا کے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو کچھ آپ نے پھر کہا کہ جی کچھ لوگ کچھ اہل بیت سے لیتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے کرتے ہیں، اور عقیدہ جو ہے وہ ائمہ اہل بیت سے اور عمل بھی اہل بیت سے ہی لینا چاہیے۔ یہ آپ اس موقف پہ قائم ہیں؟ جی بالکل۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کو کچھ اور عقیدہ؟ آپ کو کچھ اور عقیدہ؟ نہیں آپ پھر بعد میں جو ہے نا پھر وہ دائیں بائیں نہ ہو جانا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کا کچھ اور عقیدہ ہے بھائی؟ اوکے نہیں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے، سب کا یہی ہونا چاہیے، صحیح ہے نا؟ اوکے۔ اور آگے جو ہے آپ نے کہا کہ حرمت کی دلیل کوئی ہوتی نہیں ان بدبخت قوموں کے پاس، اور یہ ایسے فضول میں ممبروں پہ بکواسیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے بڑے کافی الفاظ کہے، خیر میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اور آپ نے کہا کہ عمر ابو بکر نے بھی تو حدیث کو تبدیل کیا ہے۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عمر ابو بکر اگر حدیث کو تبدیل کر سکتے ہیں تو کیا شیعہ حدیث تبدیل نہیں ہو سکتی؟ ہمارے احادیث تبدیل شدہ نہیں ہے۔ یہ آپ گارنٹیڈ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے احادیث جو ہیں، جو صحیح کتب میں ہیں، جو معتبر کتب میں، غیر معتبر کتب، غیر معروف کتب، جس کتب کو محدثین نے کہہ دیا کہ ان کے اعتبار نہیں، ان کا الگ بات ہے۔ جو صحیح کتب میں ہے وہ احادیث نہایت ہی صحیح ہیں۔ احادیث کو نام لے لیں آپ پلیز۔ وہی جو بہت سارے کتب ہیں، میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ کتاب الکافی، اوکے، کتاب بصائر الدرجات، کتاب احمد بن محمد بن خالد برقی کی جو کتاب المحاسن، کتاب من لا يحضر الفقی، اللہ آپ کا بلا کرے، کتاب آپ کا ہے الاستبصار تہذیب، کتاب ہے آپ کا، اللہ آپ کا بلا کرے، الامالی للصدوق، اللہ آپ کا بلا کرے، کتاب ثواب الاعمال، کتاب تفضیل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، کتاب الصفات الشیعہ، کتاب فضائل الشیعہ، فضائل الاشہر، کتاب السلیم، کتاب سلیم بن قیس، کتاب کامل الزیارات، کتاب کشف الریبہ، بہت سارے کتاب، کشف الریبہ نہیں، کشف الریبہ اتنے معتبر نہیں، معاف کیجیے گا، اللہ آپ کا بلا کرے۔ چلیں اصول کافی تو آپ مانتے ہیں نا کہ وہ ٹھیک ہے۔ معانی الاخبار، یہ کتاب کمال الدین، بہت سارے کتابیں۔ تو یہ
تمام شیعوں کا اجماع ہے کہ رسول کافی کی ساری حدیث ٹھیک ہے؟ شیعہ محدثین کا اجماع ہے، شیعہ محدثین کا اجماع، شیعہ تمام شیعہ کا اجماع نہیں ہے۔ ان کی بات کر ہاں، شیعہ مجتہدین ان کا، شیعہ مجتہدین میں سے بھی بہت سارے قائل ہیں کہ سب اصول کافی سے فروع کافی کا ہی ہے۔ ہاں، ایک بندہ اصول کافی کا ترجمہ کرتا ہے پاکستان میں، تو وہ آپ کی نظر میں جاہل ہے یا وہ پڑھا لکھا ہوگا؟ ہو عربی سکتا ہے کا جاہل اردو میں ترجمہ ہو کرتا سکتا ہوگا، ہے جاہل ہو اس نے سکتا ہے پڑھا لکھا ہو، مجھے کیا معلوم۔ نہیں تو آپ پھر کیسے ڈیفائن کریں گے کہ وہ جاہل ہے؟ کیونکہ آج کل دنیا میں لوگ بہت سارے کتابوں کے ترجمے کرتے ہیں، ان کو آتا کچھ نہیں ہے، ترجمے غلط کرتے ہیں نا۔ تو ترجمہ تو کوئی آپ بھی اگر کرتے ہیں صحیح ایسی ترجمہ کرتا ہے تو باتوں عالم کا ہے، غلط جن ترجمہ کے کوئی ترجمے ضروری نہیں ہے لغات کہ میں وہ عالم ہے بھائی۔ کوئی کام کا سوال کریں بھائی۔ نہیں، آپ بھی تو بہت ساری، میں کام کا ہی سوال کر رہا ہوں، آپ جن احادیث کی بات کر رہے ہیں نا، ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے پچھلی دفعہ میں نے آپ سے وہ کیا نام ہے اس کا، اصول کافی کے بارے میں نے کہا کہ جس نے اصول کافی کا ترجمہ کیا نا پاکستان میں، اور جو چل رہی ہے کتاب اصول کافی کی، اس نے صاف لکھا ہے کہ اصول کافی میں تقریباً 16,199 ہیں احادیث، اور اس میں سے بھی تقریباً کافی ساری احادیث ضعیف ہیں۔ وہ بھائی وہ مجتہدین کا نظریہ نا، وہ مجتہدین کا نظریہ، وہ حوزے والے ہیں مجتہدین وہ۔ کا نہیں اور اس پہ ایک دلیل ایک اور دیکھیں دلیل دیتا بھائی، ہوں، دیکھیں قصص بھائی، العلماء ایک کتاب ہے، دیکھیں بھائی، یہ جو کہتے ہیں سن لیں میری بات، یہ جی احادیث صحیح مرزا ہیں محمد یا ضعیف ہیں، بن یہ دیکھیں، اور کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے کون سی نہیں ہوتی، یہ ایک تخصصی بحث ہے، یہ ایک 2 4 5 منٹ میں اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اب لوگوں میں مشہور ہو گیا نا کہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی حدیث ضعیف ہوتی ہے، کس لیے ضعیف ہوتی ہے، اور اگر شیعہ حدیث اگر سند ضعیف بھی ہو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ ایک مبنائی چیز ہے، اس کو اتنے مختصر الفاظ میں جواب نہیں دے سکتا۔ اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر کبھی انشاءاللہ ضرورت پڑے تو ہم اس مسئلے کو مزید کھولیں گے، بلکہ ضرورت ہے لیکن ٹائم ملے تو ہم اس کو کھولیں گے، اس کو بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن تو میں یہ دوسری کتاب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قصص العلماء ایک کتاب ہے، مرزا محمد تنکابنی ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ متاخرین اسلام میں ان میں صحیح احادیث 5,000 ہیں 16,000 میں سے۔ او بھائی چھوڑ دیں، اب وہ علماء کے اقوال ہیں، یہ جو یہ تنکابنی خود مجتہد ہے، یہ مجتہدین کے اقوال ہیں، مجتہدین حدیث کے دشمن ہیں، ان کو حدیث نہیں سمجھ آتی۔ تو وہ غلط کہہ سکتا ہے، بالکل تو غلط وہ کہتے ہیں، کہہ سکتا بالکل باطل کہتے ہیں، بالکل ہے جیو۔ جی ہاں غلط کہتے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ دیکھیں، یہ اس طرح نہیں یہ ہے، بات میں نے یہ دیکھیں میرے فارسی زبان میں، عربی زبان میں ادھر سیریز ہے تصحیح و احادیث شیعہ، کیوں اشیاء احادیث صحیح ہیں، اور یہ کوئی نادر قول نہیں ہے، یہ محدثین کا اجماعی مسئلہ ہے کہ ہمارے احادیث صحیح ہیں، اور صحیح ہیں یعنی ان کے صدور پہ وثوق ہے میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے مختلف اسپیچز میں اسی اردو زبان میں جب لوگوں نے سوال کیا بیان کیا ہے، آپ اس کے کلپس کو ڈھونڈ لیں، اس کو سن لیں، پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اس پہ ہم انشاءاللہ کبھی لیکچر دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن ایک مبنائی چیز ہے، اس کو ہم 2 3 منٹ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک چیز آپ کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں، کیونکہ آپ ہی کے قریبی ذرائع سے پتہ چلا کہ آپ پاکستان نہ کبھی گئے ہیں، نہ آپ کو پاکستان کی کسی چیز کا پتہ ہے، آپ کو جو کالر بھی ملتا ہے ان کو ملتا ہے، آپ اس کو بھیج دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کالر کون سا ہے، آپ کو گھنٹہ پہلے تک نہیں پتہ ہوتا، تو ابھی یہ تک بات نہیں پتا ہوتا، مجھے نہیں پتا ہوتا، ہم پہلے سے وہ بالکل فلٹر نہیں کرتے کہ کون کال کرے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کون کال کر رہا ہوتا، مجھے پاکستان کا بھی نہیں معلوم ہے یہ کوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستانی علماء سے، ذاکرین سے بالکل ناواقف ہیں، اور آپ نہ کبھی گئے ہیں صحیح، پاکستان میں، نہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پاکستانی ٹھیک ہو گیا علماء نا؟ جو تو نہیں اب وہ جانتا، آپ جی نے بالکل۔ جی تو اب جو آپ نے علامہ تاج الدین حیدری کی 64 پیجز ہیں میرے خیال میں اس کے نا، جو کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، اور اس پہ آپ نے دھڑا دھڑ آپ ذاکرین علماء کو جھگڑے جا رہے ہیں، تو جو آپ کے سامنے آتا ہے آپ اس کو، یعنی کہ میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں، اور میں امید کروں گا کہ آپ ان علماء صرف ایک کتاب نہیں ہے پاکستان میں، 5 6 کتابوں کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں، اور آپ نے وہ اگر آپ کو PDF ایف چاہیے تو میں ابھی آپ کو جعفر بھائی کے تھرو آپ کو بھیج دوں گا، آپ نے اس پر مسلسل پروگرام کرنے ہیں، یا آپ نے وعدہ کرنا کوئی ہے کہ آپ فارغ نے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ذاکرین جو دلائل کے لکھے ہیں، سب کتابوں کو رد کریں بھائی، ان کے اگر اس علامہ ذاکرین میں تاج دم الدین ہوتا نا، حیدری ابھی صاحب کوئی نے، ذاکر آتا ہے تو قرآن پڑھنے، جب سے دیکھیں آپ کے ذاکرین کی جہالت کے لیے کافی ہے کہ جس دن سے ہم نے قرآن پڑھنے کی شرط رکھی ہے ایک ذاکر بھی ادھر نہیں آیا، جب سے ہم نے کہا کہ ذاکرین ایک صفحہ قرآن کا پڑھ کے سنائے نا، آپ کہتے ہیں ذاکر ذاکر، یہ ممبر پہ آتے ہیں حلال حرام بناتے ہیں، وہ مسائل فلان، ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا،
اگر ان کو قرآن پڑھنا آتا تو ایک ذاکر آ جاتا ہے یہاں پر. ابھی آپ نے تصدیق کیا زرق نے، کیونکہ میں سن رہا تھا آپ نے اس کو کہا کہ وہ کوئی ذاکر ہے؟ وہ پسند نہیں ہے چہرہ. بالکل ایک غالی کا چہرہ نہیں دیکھنا پسند ہے. دیکھیں ایک مہمان آپ کے پاس آیا آپ سے مباحثہ کرنے یا مناظرہ کرنے، تو آپ اس کو کم از کم سنے تو صحیح نا، اس کی تذلیل کی آپ نے. ہمیں پتہ ہے اس کو ادھر آیا تھا نا، میں نے کہا تھا قرآن پڑھو، اس نے جھوٹ بول رہا تھا. قرآن 10ویں مرحلے پر ہے، 10ویں منزل پر ہے، 4تھے منزل پر ہے. جب قرآن نہیں پڑھنا آتا کیا حق ہے اس کو؟ سب سیدانیوں کو زانی کہتا ہے، زانیہ کہتا ہے. اس نے یہ نہیں بولا تھا کہ سب سیدانیہ جنہوں نے غیر سید سے شادی کیا ان سب کے وہ سب زناکار ہیں. جب قرآن نہیں پڑھنا آتا آدمی کو، تو مجھے بتاؤ یار، قرآن نہیں پڑھنا آتا، حدیث نہیں پڑھنا آتا، سب کو زناکار بنا دیا. اس نے کئی دفعہ قرآن پڑھا ہے، میں اس کو جانتا ہوں. اگر پڑھنا آتا وہ تو پڑھ لیتا، اگر پڑھنا آتا اس کو پڑھ لیتا بھائی. تو آپ جیسے ابھی اس کو ابھی دوبارہ آ جائے، میں اس کو لے لیتا ہوں، ایک صفحہ قرآن کا پڑھ کے سنا دے. ٹھیک ہے چلے، وہ سن رہا ہوگا تو آئے گا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ کتاب ہے فضائل السادات. اللہ، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جاہل ذاکر، تو میں آپ کو علماء کے نام بتاتا ہوں جنہوں نے حرمت سادات پہ کتاب میں نے دیکھا فضائل السادات، میں نے دیکھا بھائی فضائل السادات دیکھا. میں نے یہ چیزیں دیکھ. آپ کے پاس میرے بھائی صاحب، آپ کے پاس دلیل حرمت نکاح پہ کوئی دلیل ہے؟ میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں. آپ یعنی کہ آپ سننا دوسروں کا ٹائم نہ لینا، ٹائم ضائع نہ کریں. مجھے کتابوں کے نام نہ بتائیں، آپ کوئی دلیل لا دیں کہ یہ نکاح جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ دلیل ہے. میں ٹھیک ہے، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ سورہ نساء جس میں یہ حرمت سادات ہے، وہاں پہ یہ نساء النبی کا ذکر ہے پوری سورہ میں؟ حرمت سادات کون سی سورہ حرمت سادات ہے؟ نہیں تم پڑھو، تم نے استدلال کرنا ہے، تم پڑھو نا. تو قرآن نہیں پڑھنا آتا، ادھر آیا قرآن، مجھے کہتا تم پڑھو. جو آیت لیا مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، جب ضرورت ہو تو میں پڑھ لوں گا. تم نے استدلال کرنا ہے نا حرمت پہ، تو تم وہ آیت پڑھو. تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو تم قرآن کا نام نہ لو. میں نے کب کہا کہ مجھے نہیں پڑھنا آتا؟ آتا ہے، پڑھ لو. سورہ نساء کی جو آیت ہے وہ پڑھ لو، آیتیں پڑھ لو. میں آپ کو جی سن لیں. اس جو آپ نے آیت دی ہے نا بار بار، حرمت علیکم امہاتکم، اسی آیت کی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پوری سورہ میں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں نساء النبی کا ذکر ہے کہیں پہ؟ ہوگا نہیں ہوگا کیا مطلب بھائی؟ پوائنٹ کیا آپ کا؟ قرآن میں نساء النبی کا ذکر ہے. پوائنٹ یہ ہے اس میں عائشہ بھی ہے، ایک اسلوب ہے. اس میں عائشہ بھی ہے. کس میں؟ اس میں عائشہ بھی ہے. نساء النبی کا ذکر سورہ احزاب میں 2 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد آیت ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. تو یہ 3 جو کیٹیگریاں گنوائی ہیں اللہ نے سورہ احزاب میں، تو وہاں پہ بھی تو یا نساء النبی کے ساتھ میں ذکر کر سکتا ہے پوری سورہ نساء میں. تو وہاں پہ سورہ نساء میں نہ مومنین کی عورتوں کا ذکر ہے، نہ وہاں پہ جنرل حکم ہے، صحیح ہے نا، نساء جو مسلمان کی عورتیں. تو قرآن کا جو اسلوب ہوتا ہے اس میں کس کے ساتھ مخاطب ہے. آیت پڑھو بھائی، پہلے آیت پڑھو. نہیں میں چاہتا ہوں آپ آیت پڑھیں اور کہہ دیں کہ اس میں لکھا ہے کہ سیدانی کا نکاح اس لیے حرام ہوا. ہمیں سمجھا دیں بھائی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کی گفتگو سے، اس میں حرمت کا ہے. آپ پہلے سیدانی کو امتیوں میں شامل تو کریں نا. اگر مسلمان ہے تو امتی ہے، اگر کوئی سیدانی مسلمان ہے تو امتی ہے. اگر وہ امتیوں میں شامل ہے تو پھر بناتے کا ان کے لیے علیحدہ لفظ کیوں آیا؟ تو مجھے تیرا کیا نظریہ ہے؟ آپ تو کہتا ہے کہ نبی کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں. آپ تو کہتے ہو نبی کی صرف ایک بیٹی ہے نا. تو میں نے تو کہا قیامت تک ہے. تو جن مومنین کی عورتوں سے خطاب ہے وہ بس اسی دور کی ہیں. مجھے نہیں، آیت پڑھو بھائی، آیت پڑھو پہلے. اس طرح استدلال نہیں ہوتا بھائی. پورا آیت پڑھو، ترجمہ کرو اور پھر استدلال کرو. اس طرح ٹکڑے مجھے نہ سناؤ. پورا آیت، انسان استدلال کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آیت پڑھ لیتا ہے، ترجمہ کر لیتا ہے، پھر بولتا ہے کہ اس سے وجہ دلالت یہ ہے. مجھے نہیں معلوم تم کیا کہنا چاہ رہے ہو. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ نساء میں کہیں پہ بھی یا نساء النبی یا نساء المؤمنین لفظ نہیں ہے، صحیح ہے نا. لیکن کہاں پر ہے؟ سورہ نور میں ہے پہلے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، پہلے تو مومنات کے لیے ذکر ہے. مومنین عورتوں سے کہہ دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ جو سورہ نساء میں عورتیں ہیں وہ جنرل حکم ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہاں مومنین کے لیے اختصاص ہے سورہ نور میں، ٹھیک ہے نا. یہ ان کو حکم ہے. پھر اس کا تعلق کیا ہے شادی سے؟ یہ تو پردے کیا ہے؟ میں سرکار آپ اس آیت سے آیت تو پڑھو نا بھائی، آیت پڑھو اور کہہ دو اس میں کہاں لکھا ہے کہ شادی کرنا حرام ہے بھائی. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں شادی کرنا حرام. آپ کے پاس بھی تو واضح دلیل نہیں ہے نا کہ سیدانی جائز ہے.
کیوں نہیں ہے؟ قرآن کا اسلوب اور بھائی میں نے قرآن پڑھا ہے، سنت پڑھا ہے، دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں نے دی ہیں، غیر سادات کو دی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بہن امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹیاں، انہوں نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا جو بھی آئے وہ دیندار ہے تو اس کو بیٹی دے دو۔ میں نے اتنا زیادہ پڑھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث دکھایا ہے کہ قریش عرب قریش میں قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، میں نے سب دکھا دیا، پھر کہتا ہے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ آپ نے سنا نہیں نا میری باتیں؟ اب آپ بات سنیں گے؟ ٹھیک ہے نا، تو میں آپ کو قرآن کے اسلوب سمجھا رہا ہوں کہ جہاں مومنین کا ذکر ہوتا ہے وہاں مومنین کا ہوتا ہے۔ آپ مجھے سمجھا دیں گے اللہ کے اچھا آپ مجھے سمجھا دیں گے تو پھر آپ بھائی آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ یار، یہ دیکھو لوگوں، یہ کہ یہ مجھے قرآن کا اسلوب سمجھا دیں گے، چلے میرے یہ توہین نہیں ہے، گیا سمجھا گیا، چلے میرے یہ مجھے سمجھا دیں گے، نہیں سمجھا دیں بھائی، آپ ذرا قرآن مجھے پڑھنا سکھا دیں، وہ آیت جس کو آپ جس آیت سے آپ استدلال کریں اس کو ذرا پڑھ کے سنا دیں نا، وہ تو پڑھ نہیں سکتے، یہ مجھے قرآن کا اصول سمجھا دیں گے۔ میرے استدلال سن لیں، صحیح ہے نا؟ سورہ نساء میں جس آیت سے کہاں ہے آپ کے علماء کہاں ہیں بھائی؟ او بھائی آپ کے علماء کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ نکاح حرام ہوا؟ اس کو تم کہہ رہے تھے نا کہ میں پیسے دوں گا، یہ مناظرہ کراؤں گا، ان کو لے کے آؤ نا، ان کو $1000-2000 دے دو یا مناظرہ کرا دو۔ جب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں آتا بھائی، آپ کو نہیں آتا، میں آپ کو ملامت بھی نہیں کر رہا، آپ جو ہے عالم دین تو نہیں ہیں، آپ ذاکر بھی نہیں ہیں، آپ ایک عام آدمی ہیں، اور یہ کوئی عیب نہیں، آپ کو زیادہ نہیں آتا، کوئی بات نہیں، مجھے بھی اتنا زیادہ نہیں آتا۔ وہ آپ کے علماء کو کیوں نہیں لاتے نا؟ وہ پتہ اس لیے نہیں آتے، کس لیے نہیں آتے؟ اس لیے کہ جماعت عمریہ کے علماء نہیں آتے، اس لیے نہیں آتے کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، اسی لیے وہ نہیں آتے۔ جو حدیث ہے نا کہ بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، یہ بہت بڑی دلیل ہے، صحیح ہے نا؟ آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، آیا کو چھوڑ کے حدیث کے پیچھے لگ گئے، آیا ختم ہو گیا۔ اچھا آپ حسبنا کتاب اللہ کے قائل ہیں آپ؟ اور بھائی ابھی تک آیا آپ نے ٹائم لے لیا کہ سورہ احزاب میں بناتکا لکھا ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اسلوب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیں کہ نبی کی بیٹیوں کا علیحدہ ذکر کیوں آیا قرآن میں، جب برابر ہے آپ کی نظر میں ہر چیز؟ آپ مجھے بتائیں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے ہر چیز کا۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہ 3 کیٹیگریاں کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ عطف کے میں سوال کر، یہ واو کون سا حرف ہے؟ بناتک و نساء المؤمنین، یہ کون سا حرف ہے؟ واو کس کو بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آپ بتائیں نا، میں اس کو بولتے ہیں حرف عطف، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ حرف عطف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عطف کے کتنے اقسام ہیں؟ عطف کے کتنے اقسام ہیں؟ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں نا۔ دیکھیں یہ جو ہے عطف کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2 متغیر چیزیں آپس میں عطف ہو جائیں، 2 متغیر چیزیں، اگر 2 چیزوں میں کسی وجہ سے بھی اختلاف ہے اس سے بھی آپ اس کو عطف کر سکتے ہیں، اس کو آپ اس سے عطف کر سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ قرآن مجید میں۔ اچھا یہ جو بنات ہے میرے بھائی میرے عزیز، دیکھیں قل ازواجک، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ ان کی وائفز ہیں۔ نساء المؤمنین جو امت کی جو عورتیں ہیں، جو ان کی بیویاں۔ بنات جو ہے نا، نساء عربی زبان میں نساء ایک لفظ ہے جس کے اپنے لفظ سے کوئی مفرد نہیں ہے، یہ خود بذات خود نساء جمع ہے، نساء جمع ہے، جیسے زوجہ ہے، زوجہ کا جمع ہے زوجات، یہ جمع بھی ہے مفرد بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نساء کا کوئی مفرد نہیں ہے، نساء کا مفرد ہے امرأہ، اپنے لفظ سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں جو مؤمنین ہیں ان کی بیویوں سے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ بہت سارے عورتیں ہیں جن کی شادی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ امت میں بہت ساری عورتیں ہیں جو ان کا کوئی خاوند نہیں ہے، یا لڑکی کنواری ہے، مثلا 15 سال 16 سال 17 سال یا 13 سال شادی نہیں ہوئی، یا شادی ہوئی ہے شوہر مر چکا ہے، وہ کسی کی بیوی ابھی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی تو پردہ ہے نا۔ یہ آپ جس آیت کو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں، پردے کی آیات بناتک ایک کیٹیگری ہے ازواج، بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ہے شادی شدہ عورتیں، تو پردہ صرف ان دونوں پہ تو واجب نہیں نا، پردہ کیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر اور شادی شدہ عورتوں پہ واجب ہے؟ دوسرے لڑکی، یہی تو میں سمجھا گل سونے نا یار، سمجھانے کا لفظ استعمال کے لیے
میں یہی تو بات کہہ رہا سنو، ہوں کہ ہاں، تین کیٹیگری بنات کا بسم اللہ. روایات میں بہت زیادہ ہے میرے عزیز، روایات میں بہت زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے باپ ہیں، امیر المومنین علیہ السلام بھی اس امت کے باپ ہیں. یہ روایات کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. ابوا هذه الامه، بلکہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ وہ ازواجہ امہاتہم وہو اب لہم، یہ بہت سارے قراءات میں یہ ہے وہ اب لہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے باپ ہیں. تو یہ سب پوری امت کے لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ صرف سیدانیوں کے لیے ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف سیدانیوں کے لیے، پھر آپ کو اس کا قائل کوئی نہیں. یہ بہت ہی غلط معنی ہو جائے گا کہ پردہ صرف کس پہ واجب ہے. پردہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں پہ واجب ہے، اور سیدانیوں پہ واجب ہے، اور شادی شدہ عورتوں پر، اور جو لڑکیاں کالج جاتی ہیں جن کی شادی نہیں ان پہ واجب نہیں. یہ تو آپ نے استدلال کیا نا کہ شادی نساء المومنین کا مطلب ہے شادی شدہ عورتیں. بالکل، نساء المومنین کا مطلب یہی ہے. نساء المومنین مومنین کی ساری عورتیں، نہیں، یہ غلط ہے. عورتیں آ سکتی ہیں. نساء کا مطلب ہے زوجات. نساء کا مطلب ہے زوجات. تو پھر یہ نبی کے ساتھ پھر کیوں نہیں آیا کل یہاں پہ ازواج کوئی ضروری نہیں ہے. آپ مثلا آپ میرے بھائی ایک لفظ کے لیے 10 الفاظ ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام اسد اللہ بھی ہے، غضنفر بھی ہیں، شیر بھی ہیں، ببر شیر بھی ہیں. اجازت دیں بھائی آپ، وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ایک لفظ کے کئی الفاظ ہیں، آپ ازواج کہتے ہیں، نساء النبی کہتے ہیں، ازواج النبی کہتے ہیں، اس میں فرق نہیں پڑتا. جہاں پہ نساء النبی کہا گیا وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مراد ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی یا ازواج النبی. اچھا وہاں پہ یہاں پہ رک جائیں. یہاں پہ اس کا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ نساء کا لفظ ہے وہاں پہ بھی ازواج مراد ہے. ازواج مراد ہے بالکل. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. تو پھر سورہ آل عمران میں جو ہے ندو کیا نام نساء و نساءکم، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ازواج کو بلایا تھا. عورتوں کو، اپنے عورتوں کو لے کر نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ اس طرح. اچھا آپ یہاں پہ عورتیں، اب آپ نے یہاں پہ عورتیں ترجمہ کر لیا، ٹھیک ہے. دیکھیں بھائی دیکھیں، ونساء المومنین سے کیا مراد ہے؟ آپ کہتے ہیں ان کی بیٹیاں مراد ہیں. تو مومنین کی عورتیں جنرل ٹوٹل. اچھا یہ جو جب یہ اضافہ ہوتا ہے نا، اب میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں، لیکن جب یہ اضافہ ہوتا ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، آپ اپنی عورتوں کو لے کے، ہم اپنی عورتوں کو لے کے، جب یہ اضافہ ہوتا ہے لفظ نساء المومن، اس کا ظہور ازواج میں ہے، اور اس کا نساء کا استعمال ازواج میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اچھا اس کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ حرمت نکاح سے تو اس کا یہی تعلق ہے نا شادی کا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جو قرآن سے وہ استدلال کر رہے ہیں سورہ نساء کی آیت سے، حرمت علیکم امہاتکم، یہ اس میں سیدانیاں نہیں آ رہی. اس میں کیوں نہیں آ رہی؟ ان کو آپ بیچ میں، بھائی یہ بنات کا پروٹوکول علیحدہ ہے، آپ کیوں اس کو تسلیم نہیں کر رہے؟ یا پھر آپ ثابت کریں وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو مذکورات ہیں نا، مذکورات، اس کے علاوہ سب عورتیں آپ کے لیے جائز ہیں، ان سے شادی کرو. وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کی مذکورات جو مذکور ہیں آیت میں، اس کے علاوہ سب کیٹیگری سے جائز آپ شادی کرو. ہم نہیں کہتے کہ اس میں سیدانیوں کا ذکر ہے، لیکن ماوراء میں ذکر ہے. اس پوری سورہ میں سورہ نساء کوئی چھوٹی سورت نہیں ہے، بہت طویل سورت ہے. اس میں کہیں بھی یا نساء نبی کا ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے استثناء حاصل ہے. نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس آیا میں یہ ہے، اس کے شادی کا ایک دلیل تو نہیں، اس میں بہت سارے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے. جن عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے ان کا ذکر کیا؟ کافرہ سے نہیں کر سکتے، مشرکہ سے نہیں کر سکتے، اپنی ماں سے نہیں کرتے، اپنی گرینڈ مدر سے نہیں کر سکتے، نانی دادی سے نہیں کر سکتے، جتنا بھی اوپر چلے جائیں. اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتے، نواسی سے، جتنے بھی نیچے چلے جائیں. بانجے سے نہیں کر سکتے، بھتیجی سے نہیں کر سکتے، ان کے اولاد سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اور جو ذکر کیا رضا کے ساتھ، ان کے علاوہ، مذکورات کے علاوہ سب سے شادی کر سکتے ہیں. تو ان میں ماوراء ذالکم میں وہ آ جاتا ہے، سب لوگ آ جاتے ہیں، جتنے بھی غیر مذکورات ہیں اس میں آ جاتے ہیں. اچھا تو یعنی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، آپ نے صرف یعنی کہ ایک قیاس بہت واضح دلیل ہے بھائی، بہت واضح. آپ اس آیات کو پڑھیں، اب دیکھیں آپ اس آیت کو رد کریں. پڑھنا آتا ہے وہ آیت؟ آپ کو نہیں آتا. کون سی آیت؟ وہی آیت جس کو آپ رد کر رہے ہیں نا میرے استدلال کو. چلو جو میرے استدلال کو رد کرے گا، کم از کم اس سے یہ تو کہیں گے نا کہ وہ آیت جس کو آپ نہیں کہہ رہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے، اس کو پڑھنا آتا آپ کو؟ جی اس کو پڑھنا نہیں آتا. آپ کو لگتا ہے پڑھ کے سناؤ یار. میں اچھا پڑھ رہا ہوں، وہ آیت پڑھ کے سناؤ نا. پھر آپ مجھے بتاؤ کہ اس میں کہاں سیدانیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے. پڑھو. الحمدللہ قرآن پڑھا ہوا ہے میرا بھائی. تو تھوڑا سا انتظار تو کرو، نکال لیتا ہوں آیت. کیا ہو گیا؟
آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی بندہ یہاں پہ آتا ہے اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا شاید ہے؟ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم دوبارہ و اخواتکم. دوبارہ پڑھو. اب آپ قرات ایک کام کریں. قرات کا نہیں، میں حرکات کا صرف پوچھ رہا ہوں. اچھا چلو پڑھو یار، پڑھنے دیں یار صاحب. آپ غلطیاں نکالنے لگوں گا نا، میرے پاس بہت سارے کلپ سیف ہیں. اور نکال لو، تم نکالو. پوری دنیا بیٹھی ہے، اللہ کی قسم آپ سے بہت زیادہ. جی ایرانی حکومت ان کے پاس اتنا بڑا وہ تھا میرے فارسی کلپس کے غلطیاں نکالنے کے لیے، وہ نہیں نکال سکے. آپ نکالیں گے. ان کے پاس پورا ایک بیورو تھا، 50 آدمی اس میں کام کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ کام کرتے تھے. اس دن ایک سنی نکال گیا آپ کے قرآن کی غلطی. غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو تم جھوٹ کہہ رہے ہو. وہ میں حافظے سے پڑھ رہا تھا، میں پڑھ نہیں رہا تھا متن دیکھ کے. وہ بھی میں نے غلط نہیں پڑھی ہے، نہیں غلط پڑھا ہے، وہ صحیح پڑھا. وہ قرات ہے، ایک مشہور قرات ہے، ایک غیر معروف قرات ہے. میں نے غلط نہیں پڑھا. قرات پیش کرتے نا آپ پیش کرتے نا وہ قرات. پھر چلیں وہ غلط نہیں ہے. آپ سنیں گے. میں وہ کیوں جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ سنی نے میرا غلط پڑھا؟ تو شرم نہیں آتی؟ اس نے اور بھائی میں جب آپ نے خود دیکھا میں پڑھ ہی نہیں رہا تھا، میں حافظے سے سنا رہا تھا. میں پڑھ ہی نہیں رہا تھا. آپ کے پاس میں حافظے سے پڑھ رہا تھا اور میں نے وہ قرات پڑھی ہے جو غیر مشہور ہے. تم کہہ رہے تم نے وہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا. بس چپ بے ایمان آدمی سے میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے. تم اسی طرح آتے ہو ہمیشہ یہاں پہ بے ایمانی دکھانے کے لیے.